اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى ذلکم اللہ ربکم له الملک والذین تدعون من دونه ما يملكون من قطمیر ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز۔ ان آیتوں کی تلاوت کے بعد اب آئیے ہم ان آیتوں میں آئے ہوئے الفاظ کے معنی جانتے ہیں، اس کے بعد پھر ان آیتوں کے ٹرانسلیشن کو بھی سمجھتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، تو یولجو کے معنی اولج یولج علاج، یہ باب افعال سے ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں داخل کرنا۔ ادخل یدخل ادخال کے معنی میں۔ اللیل کے معنی ہوتے ہیں رات، النہار معنی دن، ویولج النہار فی اللیل، یولج اللیل وہی ہے جو رات کو ڈالتا ہے دن میں، ویولج النہار فی اللیل اور دن کو ڈالتا ہے رات میں، یعنی اس کے دو معنی ہوتے ہیں، یا یہ کہ اللہ رب العالمین ہی ہے جو رات و دن کرتا ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کبھی رات کو چھوٹا کرتا ہے تو کبھی دن کو بڑا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے یعنی کبھی دن کو چھوٹ کرتا ہے اور رات کو بڑا کرتا ہے۔ وسخر الشمس والقمر، اور وہی ہے جس نے سورج اور چاند کو تابع بنایا۔ سخر یسخر تسخیر کے معنی ہوتے ہیں تابع کرنا، مسخر کرنا۔ الشمس معنی سورج، اس کی جمع شموس آتی ہے، لیکن سورج ایک ہی ہے، لیکن اگر آپ جمع بنانا چاہتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں شموس۔ والقمر، قمر کے معنی چاند ہوتے ہیں، اس کی بھی ایک جمع آتی ہے، وہ ہے اقمار۔ کل یجری لأجل مسمى، ہر ایک اپنے مقررہ ٹائم تک چکر لگا رہے ہیں، یعنی یہ سورج جو چاند ہیں، یہ جو سیارے ہیں، یہ سارے چیزیں اللہ رب العالمین کے حکم سے اپنے ایک معینہ ٹائم تک چکر لگا رہے ہیں۔ ذالکم اللہ ربکم، وہی ہے اللہ رب العالمین جو تم لوگوں کا رب ہے۔ لہ الملک، اسی کے لیے ملکیت ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے۔ الملک کے معنی ہوتے ہیں بادشاہت۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اور وہ لوگ جنہیں تم لوگ اس کے علاوہ پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، تو وہ لوگ کھجور کے گٹھلی کے اوپر کے چھلکے کے برابر بھی کے مالک نہیں ہیں۔ اوکے، تو والذین تدعون من دونہ، یعنی والذین تدعون من دون اللہ یا ایہا الناس ما یملکون من قطمیر، اے لوگوں، تم لوگ جو اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسروں کو آواز لگاتے ہو، دوسرے سے دعائیں کرتے ہو، ما یملکون من قطمیر، تو وہ لوگ کھجور کے گٹھلی کے چھلکے کے برابر کے بھی مالک نہیں ہیں، وہ کوئی چیز عطا نہیں کر سکتے، کوئی چیز نہیں دے سکتے۔ اللہ رب العالمین ہی ہے جو ہمارا رب ہے، ہمارا پالنہار ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مدبر ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کو آواز لگائیں، اس سے دعائیں کریں، اس سے مانگیں، کیونکہ وہ اللہ رب العالمین ہے اور اسی کے لیے بادشاہت ہے۔ تو یہاں پر
دون کے معنی ہوتے ہیں سوا، من دون یعنی من سوا، من سوا اللہ عز وجل، ما یملکون من قطمیر، ملک یملک ملکن کے معنی ہوتے ہیں مالک ہونا. اوکے، دعا یدعو دعوتا و دعاء کے معنی ہوتے ہیں دعا کرنا یا پکارنا. اجل کے معنی ہوتے ہیں وقت. مسمى کے معنی ہوتے ہیں معلوم، یعنی ایک معلوم وقت. اجل مسمى یعنی وقت معلوم. جرا یجری جرین کے معنی ہوتے ہیں دوڑنا، چکر لگانا یا چلنا. سارا یسیر سیرن کے معنی میں. رب کے معنی ہوتے ہیں پالنہار. تو آئیے اس پوری آیت کے ٹرانسلیشن کو دیکھ لیتے ہیں. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہی ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے. ویولج النہار فی اللیل، اور وہی ہے جو دن کو رات میں داخل کرتا ہے. وسخر الشمس والقمر، اور اسی ہی نے سورج اور چاند کو تابع بنایا، مسخر کیا. کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک اپنے معینہ ٹائم تک، ہر ایک معینہ ٹائم تک چکر لگا رہا ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے ان سیاروں کے لیے، ان سورج اور چاند کے لیے ایک معین ٹائم کا فکس کیا ہے. یہ اس ٹائم تک چکر لگائیں گے، اس کے بعد یہ پھر رک جائیں گے، چکر نہیں لگائیں گے. ذالکم اللہ، تو وہی ہے اللہ رب العالمین جو تم لوگوں کا رب ہے. لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہت ہے. والذین تدعون من دونہ، اور وہ لوگ جنہیں تم لوگ اللہ رب العالمین کے سوا آواز لگاتے ہو یا پکارتے ہو یا دعائیں کرتے ہو. ما یملکون من قطمیر، تو وہ لوگ کھجور کے گٹھلی کے چھلکے کے برابر کے بھی مالک نہیں ہیں. وہ کیا دے سکتے ہیں؟ وہ کچھ بھی نہیں دے سکتے ہیں. جب وہ کھجور کے گٹھلی کے بھی مالک نہیں ہیں تو یہ جو ان سے مانگ رہے ہو، ان سے جو فریادیں کر رہے ہو، ان لوگوں سے جو سوال کر رہے ہو، یہ تمہیں کوئی چیز نہیں دے سکتے ہیں. یعنی یہ جو بت ہیں، یہ جو اصنام ہیں، ہمیں ان لوگوں سے کوئی چیز نہیں مانگنی چاہیے. ہمیں جو بھی مانگنا ہو ہم اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے مانگیں، کیونکہ اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے آسمان و زمین کی ملکیت ہے. اور یہ جو بت ہیں، ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، یہ کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہیں. اوکے، ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. تو ہمیں جو بھی مانگنا ہو، ہمیں جس چیز کا بھی سوال کرنا ہو تو ہم اللہ رب العالمین سے کریں، لوگوں سے نہیں، بتوں سے نہیں، دوسرے معبودوں سے نہیں، صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے مانگیں. اوکے، تو آئیے اس آیت کے ٹرانسلیشن کو ایک مرتبہ اور دیکھ لیتے ہیں. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہی ہے جو رات کو دن میں ڈالتا ہے، داخل کرتا ہے. ویولج النہار فی اللیل، اور جو دن کو رات میں داخل کرتا ہے. وسخر الشمس والقمر، اور اسی ہی نے سورج اور چاند کو تابع بنایا. کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک معینہ ٹائم کے لیے چکر لگا رہا ہے. ذالکم اللہ ربکم، وہی ہے
اللہ رب العالمین جو تم لوگوں کا رب ہے، لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہت ہے، والذین تدعون من دونہ، اور وہ لوگ جنہیں تم اس کے علاوہ آواز لگاتے ہو، دعائیں مانگتے ہو، ما یملکون من قطمیر، تو وہ لوگ کھجور کے گٹھلی کے اوپر کے چھلکے کے برابر کے بھی مالک نہیں ہیں، وہ تمہیں کوئی چیز عطا نہیں کر سکتے، دے نہیں سکتے۔ تو آئیے آگے والے آیت کے ٹرانسلیشن کو دیکھتے ہیں۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، ان الشرطیہ ہے، تدعو یہ فعل شرط ہے، اس اور ہم جو ہے یہ مفعول ہے تدعو کا۔ لا يسمعوا دعاءکم، لا يسمعوا یہ جواب شرط ہے، اور دعاءکم یہ مفعول بھی ہے۔ ان تدعوہم، اگر تم لوگ ان سے دعائیں کرتے ہو، ان سے مانگتے ہو، ان کو پکارتے ہو، لا يسمعوا دعاءکم، تو وہ تمہارے مطلب جو دعائیں ہیں، یہ جو تمہارے مطلب جو پکار ہیں وہ نہیں سنتے ہیں، یعنی کیونکہ وہ مٹی کے بنے ہوئے ہیں، وہ بت ہیں، وہ کیا سنیں گے۔ ان تدعوہم، اگر تم لوگ انہیں پکارتے ہو، لا يسمعوا، تو وہ لوگ نہیں سنتے ہیں، دعاءکم، تمہارے مطلب پکار کو، دعا کو، باتوں کو، وَلَوْ سَمِعُوا، اور ہاں مان لو اگر وہ لوگ مطلب سن بھی لیتے ہیں، مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، تو وہ لوگ مطلب جواب نہیں دے سکتے ہیں تم لوگوں کو۔ اوکے، تو یہاں پر وَلَوْ سَمِعُوا، تو ہاں اگر وہ لوگ مطلب سن لیتے ہیں، مان لو، فرض کر لو، مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، تو وہ لوگ مطلب جواب نہیں دے پائیں گے تم لوگوں کو، کیونکہ وہ بت ہیں، وہ نہیں سنتے ہیں۔ لا يسمعون ولا ينطقون۔ اوکے، تو یہاں پر جو لفظ آیا ہے استجاب، استجاب یستجیب استجابتاً کے معنی ہوتے ہیں قبول کرنا یا جواب دینا، یعنی ان تدعوہم، اگر تم لوگ ان سے دعائیں کرتے ہو، ان سے مانگتے ہو، ان سے سوال کرتے ہو، لا يسمعوا دعاکم، تو وہ تمہارے مطلب دعا کو یا پکار کو نہیں سنتے ہیں۔ وَلَوْ سَمِعُوا، اور اگر وہ سن بھی لیتے ہیں، مان لو، فرض کر لو، مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، تو وہ لوگ تمہیں جواب نہیں دے پائیں گے، تمہارے مطلب دعا کو قبول نہیں کر پائیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، یکفرون بشرککم، وہ تمہارے شرک کا اور تمہارے عبادت کا انکار کریں گے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، یعنی وَلَا يُنَبِّئُكَ أَحَدٌ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور تمہیں کوئی نہیں بتائے گا ایک جاننے والے کی طرح سے، ایک جاننے والے اللہ رب العالمین کی طرح سے، کیونکہ وہ ساری راز کی باتیں جانتا ہے، سارے غیب کو جانتا ہے، حاضر و غائب چیزوں کو جاننے والا ہے، اسی کی بادشاہت ہے آسمان و زمین پر۔ تو اللہ رب العالمین مطلب کیا کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن یہ جو بت ہیں، یہ جو اصنام ہیں، یہ جو طاغوت ہیں جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں، ان کے شرک کا انکار کریں گے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور تمہیں کوئی نہیں بتائے گا ایک جاننے والے کی طرح سے، اللہ رب العالمین کی طرح سے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یکفرون کے معنی یہاں پر انکار کرنا ہے، ینکرون بشرککم، یعنی شرک، چاہے وہ شرک عبادت میں ہو یا معاملات میں ہو۔ نبأ ینبئ کے معنی ہوتے ہیں خبردار کرنا، بتانا، نبأ من انبأک ھذا، تو یہ اس کے معنی ہوتے ہیں خبردار کرنا۔ مثل کے معنی ہوتے ہیں جیسے، خبیر معنی ہوتا ہے جاننے والا۔ اوکے، تو آئیے اس آیت کے
ٹرانسلیشن کو دیکھتے ہیں۔ ان تدعوہم، اگر تم لوگ انہیں آواز لگاتے ہو، ان سے دعائیں کرتے ہو، لا یسمعون دعاکم، تو وہ تمہارے دعاؤں کو نہیں سنتے ہیں، ولو سمعوا، اور مان لو اگر وہ سن بھی لیتے ہیں، مستجابوا لکم، تو وہ تم لوگوں کو جواب نہیں دے پائیں گے، ویوم القیامہ، اور قیامت کے دن وہ انکار کریں گے تمہارے شرک کا، عبادت کا، ولا ينبئك مثل خبیر، اور کوئی بھی نہیں آپ کو بتائے گا ایک جاننے والے اللہ رب العالمین کی طرف سے، اللہ رب العالمین کی طرح سے، اللہ رب العالمین کے جیسے۔ اوکے آگے چلتے ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں تم لوگ اللہ رب العالمین کے محتاج ہو۔ الفقراء یعنی المحتاجون، الفقراء یہ فقیر کی جمع ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، انتم الفقراء الی اللہ، تم لوگ اللہ رب العالمین کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی، اور اللہ رب العالمین ہی وہ ہے جو بے نیاز ہے اور قابل تعریف ہے۔ اوکے، الغنی معنی ہوتا ہے بے نیاز، مستغنی۔ الحمید معنی ہوتا ہے قابل تعریف۔ ان یشأ یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہلاک کر دے۔ اوکے، ان یشأ یذہبکم یعنی ان یشأ یہلککم، اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہلاک کر دے ان کاموں کی وجہ سے، شرک کرنے کی وجہ سے، ایمان نہ لانے کی وجہ سے، ویأتی بخلق جدید، اور ایک نئی قوم لے کر کے آئے، اور ایک نئی پیدائش لے کر کے آئے جو اللہ رب العالمین کی اطاعت کریں اور اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ دوسرے لوگوں کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ کام کہ لوگوں کو ہلاک کرنا اور دوسری قوم لے کے آنا، یہ اللہ رب العالمین پر مشکل نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین پر آسان ہے۔ پر ان یشأ یذہبکم، یذہب کے معنی یہاں پر یہلککم، اذھب یذہب، اذھاب کے معنی ویسے ہوتا ہے لے جانا، تو یہاں پر لے جانا کیا معنی یعنی ہلاک کرنا۔ ویأتی بخلق جدید، اتی یأتی اتیان کے معنی ہوتے ہیں لانا، اگر آپ باصلہ کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں تو ویأتی بخلق جدید، خلق معنی یہاں پر قوم، یعنی ویأتی بقوم جدید، یا جو خلق کا جو لفظی معنی ہوتا ہے وہ پیدائش کے معنی ہوتا ہے، جدید کے معنی ہوتے ہیں نیا، اس کی جو جمع آتی ہے وہ آتی ہے جدد۔ ویأتی بخلق جدید، اور وہ ایک نئی قوم کو لے کر کے آئے جو اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اس کے ساتھ دوسرے باطل معبودوں کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ وما ذلک یعنی وما ذلک الافناء والاتیان علی اللہ بعزیز، اور اللہ رب العالمین پر ان لوگوں کا ہلاک کرنا اور دوسری قوم لے کر کے آنا، یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کے لیے آسان چیز ہے۔ تو عزیز معنی یعنی صعب، اوکے، تو اس کا معنی ہوا ولیس علی اللہ ذلک بصعب، اور وہ چیز اللہ رب العالمین کے لیے آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کے ان آیتوں کے الفاظ و معنی اور ٹرانسلیشن آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے ہوں گے۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔